نضر الله وجوها لم تزل مثل السحاب من وريد القلب تروي عندما كل الهضاب. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين سيدنا وحبيبنا وحبيب رب العالمين محمد وعلى آله وأصحابه ومن هدى بهديه إلى يوم الدين. قال الله تبارك وتعالى في كتابه المجيد والفرقان الحميد. فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن إبراهيم كان أمة قانتا لله حنيفا. حضرت ابراہیم علیہ السلام جس وقت سے اللہ رب العزت نے اس کائنات رنگ و بو کو پیدا کیا، اس وقت سے لے کر آج تک دنیا میں جتنے انسانوں کو اللہ نے پیدا کیا، ان انسانوں میں اگر اللہ کی نگاہ میں سب سے افضل ترین ہستی میرے اور آپ کے آقا احمد مصطفیٰ محمد مجتبیٰ حبیب کبریہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد سب سے عظیم ہستی اگر کوئی ہے تو وہ سیدنا حضرت ابراہیم علیہ السلام ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی سب سے بڑی خصوصیت کیا تھی؟ اس لیے کہ ہم سیرت ابراہیمی حضرت ابراہیم علیہ السلام کی سیرت کو سمجھنے کی اور جاننے کی کوشش کر رہے ہیں۔ تو حضرت ابراہیم کی سب سے بڑی جو خصوصیت تھی وہ یہ تھی کہ حضرت ابراہیم یہ انسان کے افضل ترین ہونے کی سب سے اہم خصوصیت جسے عبودیت کہا جاتا ہے، اس عبودیت کے بدرجہ اتم مالک تھے۔ عبودیت کا مطلب کیا ہے؟ عبودیت کا مطلب اپنی ذات کو اللہ کے سامنے نچھاور کر دینا، کہ اللہ جو بھی حکم دے، چاہے اس حکم سے اپنی جان کو خطرہ ہو یا اپنی جان چلی جائے، چاہے اس حکم سے اپنی اولاد کو قربان کرنا پڑے، چاہے اس حکم سے اپنے گھر والوں کو مشقت میں ڈالنا پڑے، چاہے اس حکم سے اپنے زمانے کے سب سے طاقتور اور ظالم بادشاہ کے مقابلے میں آنا پڑے، چاہے اس حکم سے اپنے والد کے خلاف کھڑا ہونا پڑے، چاہے اس حکم سے اپنے خاندان اور اپنے پورے ملک کی مخالفت مول لینا پڑے، مگر کسی صورت میں اللہ کے حکم سے ذرہ برابر انحراف نہ کرتے ہوئے سراپا اللہ کے حکم کے سامنے اپنے سر کو جھکا دینا اور اس کی مکمل طور پر اللہ کے حکم کی تابعداری کرنا، یہ سیدنا حضرت ابراہیم علیہ السلام کی سب سے اہم ترین خصوصیت تھی۔ ابراہیم علیہ السلام کی دوسری خصوصیت کیا تھی؟ آپ کی دوسری خصوصیت تھی قربانی۔ کیا مطلب؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام سے اللہ نے جس وقت جیسی قربانی کا مطالبہ کیا، ابراہیم علیہ السلام ان قربانیوں پر مکمل اترے۔ ابراہیم علیہ السلام کو اللہ نے توحید کی دعوت دینے کا حکم دیا، تو سب سے پہلے کس کو توحید کی دعوت دی؟ اپنے والد کو توحید کی دعوت دی۔ جبکہ آپ کے والد کون تھے؟ آپ نے قصص النبیین میں پڑھا ہوگا، بائع الاصنامی، بتوں کو بیچنے والے۔ صرف بتوں کو بیچتے نہیں تھے بلکہ بتوں کو اپنے ہاتھ سے تراشتے تھے۔ تو بتوں کو بناتے تھے اور بتوں کو بیچتے تھے، تو بتوں سے ان کو کتنی عقیدت ہوگی؟ تو انہوں نے اپنے والد کو دعوت دی کہ اے میرے والد، میں آپ کو ایک اللہ کی طرف بلاتا ہوں۔
ان کے والد نے کہا کہ دیکھو ابراہیم اپنی اس حرکت سے باز آ جاؤ ورنہ پتھروں سے تمہیں سنگسار کر دوں گا، تم سے ہو سکتا ہے تو وہ بھی کر لو، مگر میں اپنے مشن سے اور میں اللہ کے حکم کے مطابق آپ کو اللہ کی طرف بلانے سے باز آنے والا نہیں۔ آپ کو ہجرت کرنی پڑی۔ آپ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا اصل مسکن کون سا ہے؟ ہمارے طلباء کو معلوم ہونا چاہیے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا موطن، آپ کا وطن اصلی اور آپ کا اصل گھر یہ کہاں پر تھا؟ یہ عراق میں تھا۔ کہاں پر تھا؟ عراق میں۔ اس لیے کہ عراق میں دنیا کی قدیم ترین تہذیب بابلی تہذیب، اس کے آثار عراق کے اندر پائے گئے، اور آج بھی حضرت ابراہیم علیہ السلام کے گھر کے باقیات عراق کے اندر میں پائے جاتے ہیں۔ تو آپ اصل تھے عراق، آپ کی پیدائش کہاں پر ہوئی؟ عراق میں ہوئی۔ اور پھر اس کے بعد جب آپ نے دعوت دی اپنے والد کو، انہوں نے انکار کر دیا، آپ نے بادشاہ کو دعوت دی، اس نے انکار کر دیا، تب پھر آپ نے ہجرت کی، اور ہجرت کر کر آپ عراق سے نکل کر کہاں گئے؟ فلسطین گئے۔ کہاں پر گئے؟ فلسطین گئے، اور پھر آپ فلسطین میں مقیم ہوئے، اور آپ کا مزار کہاں پر ہے؟ فلسطین میں ہے۔ حضرت ابراہیم دفن کہاں پر ہوئے؟ فلسطین میں ہوئے۔ حضرت اسماعیل کہاں ہوئے؟ مکہ مکرمہ میں۔ حضرت حاجرہ کہاں دفن ہوئی؟ مکہ مکرمہ میں۔ مگر حضرت ابراہیم کا مزار جو ہے وہ فلسطین میں پایا جاتا ہے۔ الحمدللہ میرا وہاں جانا ہوا۔ ایک جگہ ہے جس کو الخلیل شہر کہا جاتا ہے، مدینۃ الخلیل، حضرت ابراہیم ہی کے نام سے واتخذ اللہ ابراہیم خلیلا، کہ اللہ نے ابراہیم کو اپنا خلیل بنایا۔ تو وہاں پر حضرت ابراہیم علیہ السلام کا مزار پایا جاتا ہے، حضرت یعقوب کا مزار بھی وہاں پر ہے، حضرت اسحاق کا مزار بھی وہاں پر ہے، حضرت سارہ کا مزار بھی وہاں پر ہے، حضرت یوسف کا مزار بھی وہاں پر ہے۔ ان سب پورے خاندان کا مزار، ان کی قبریں ایک ساتھ الخلیل کے اندر میں پائی جاتی ہے۔ تو آپ کو ہجرت کرنی پڑی عراق سے، کہاں؟ فلسطین کی طرف، اور آپ نے اس کے لیے ہجرت بھی کی۔ آپ نے اپنے بچے کو، شیرخوار بچے کو کہاں پر چھوڑ دیا؟ وادٍ غیر ذی زرع، ایسی وادی میں چھوڑا جہاں پر کچھ بھی نہیں تھا، وہاں پر چھوڑ دیا۔ مکہ مکرمہ اس پہلے زمانے میں جب اللہ نے اس دنیا کو بنایا، اس زمانے میں مکہ مکرمہ یہ سرسبز و شاداب علاقہ تھا۔ کیسا علاقہ تھا؟ سرسبز و شاداب علاقہ تھا۔ پھر اس کے بعد ایک زمانے کے بعد وہ پورا ریگستان میں تبدیل ہو گئے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ قیامت سے پہلے دوبارہ وہ سرسبز و شاداب ہوگا، قیامت سے پہلے دوبارہ وہ سرسبز و شاداب ہوگا، اور اب وہ دوبارہ سرسبز و شاداب ہونا شروع ہو چکا ہے۔ وہاں بارشیں ہو رہی ہے، پہلے وہاں گھاس نہیں اگتی تھی، ہم لوگ خود دیکھ رہے ہیں ابھی وہاں پر گھاس اگ رہی ہے، وہاں پر ریگستان کی جگہ پر جنگل وجود میں آ رہے ہیں۔ تو دوبارہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا یرجع مروجا وانہارا، وہاں پر نہریں جاری ہوگی، وہاں پر نہریں ہو رہی ہے، وہاں پر برف گر رہا ہے۔ جو پورا گرم علاقہ تھا، کوئی سوچ نہیں سکتا تھا آج سے 10 سال پہلے، اب پچھلے 2-3 سال سے سعودی عرب اور حجاز کے بعض علاقوں کے اندر میں برف کی بارش ہو رہی، تو موسم تبدیل ہو رہا ہے اور وہ علاقہ بھی تبدیل ہو رہا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اس بات کی تصدیق آج کی سائنس نے بھی کی ہے کہ وہ پورا حجاز کا علاقہ کسی زمانے میں مروجن و انہارا، سرسبز و شاداب اور نہروں والا تھا، پھر وہ ڈیزرٹ میں تبدیل ہوا، یعنی ریگستان میں تبدیل ہوا، اور پھر اب دوبارہ وہ کس کی طرف تبدیل ہونے جا رہا ہے؟ تو یہ اللہ کا بہرحال، تو حضرت ابراہیم کو، حضرت اسماعیل کو وہاں پر چھوڑا، اور اللہ رب العزت نے حضرت ابراہیم علیہ السلام
کہ ان تمام قربانیوں کی وجہ سے اور سر تسلیم خم کرنے کی وجہ سے اور یہ سب کچھ کرنے کے بعد بھی اللہ سے کیا کہتے ہیں؟ ربنا تقبل منا. ایسا انہیں اپنے کسی قربانی اور کسی عمل پر ناز نہیں کہ میں نے ایسا کر دیا. ہمارے یہاں تو تھوڑا کچھ آدمی کرتا ہے تو ایسا کالر اٹھانا کیا کر دیتا ہے؟ شروع کر دیتا ہے. تو نہیں، ابراہیم نے کالر نہیں اٹھایا. کہا کالر اٹھانا یہ شان ابراہیمی کے خلاف ہے، یہ تو شیطان کی شان ہے کہ وہ کالر اٹھاتا ہے اور اللہ سے کہتا ہے انا خیر من خلقتنی من نار وخلقتہ من طین. تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کی سیرت کو پڑھنا اور سننا اور اس پر تقریر کر لینا آسان ہے، مگر اسے اپنی زندگی میں جگہ دینا یہ سب سے اہم ہے. اس لیے کہ ابراہیم علیہ السلام کی ملت پر نجات موقوف ہے.